لیکچر نمبر 11 پارٹ 3 پیج نمبر 24 سے لاسٹ سینٹینس ہے اور اس کے بعد پیج 25 کی ریڈنگ ہوگی۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم نے دو قومی نظریہ کو سمجھا کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، مغربی مفکرین کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی اسلامی روایات جو ہیں ان کا تصور اور اسلامی زندگی کا وجود اور اس کو قائم کرنے کا تصور جو ہے یہ بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اب یہ اسلامی اقدار جو ہیں یا روایات جو ہیں وہ آگے بیان کی جا رہی ہیں کہ اس میں کیا ہے، اخوت، مساوات، عدل، دیانتداری۔ اخوت مطلب بھائی چارہ، مساوات برابری، عدل انصاف، دیانت امانت، خدا ترسی خوف خدا، کسی کے اوپر رحم کرنا، خوف خدا سے کسی کے اوپر ترس کھانا، رحم کرنا، انسانی ہمدردی یعنی انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، اور عظمت کردار یعنی اپنی سیرت کو بلند کرنا، اپنے کردار کو بلند کرنا۔ اس کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا، فروغ یعنی اس کو ترقی نہیں مل سکتی کہ نظریہ پاکستان صرف یہی نہیں ہے کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں بس وہ نام کے ہی مسلمان ہیں اور وہ ایک قوم ہے اور ایک قوم مسلمان قوم سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اسلام کی اقدار و روایات بھی ان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اور وہ کیا ہیں، روایات کیا ہیں؟ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی اور انسانی ہمدردی اور عظمت کردار۔ یعنی ہر جگہ پہ رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ اس نظریے کو ضرور جو ہے ان روایات کو ضرور مد نظر رکھ کے اپنی زندگی گزارے، اور اس کے بغیر ہم نظریہ پاکستان کو بھی فروغ نہیں دے سکتے تھے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں اس وقت جنوبی ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ تو نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا تھا۔ یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ ایک حکومت قائم ہو جاتی، ایک مملکت قائم ہو جاتی، بلکہ مسلمانوں کی حکومتیں تو ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ مقصد اس کا کیا تھا کہ اسلام کے اصولوں کو ترقی دی جائے، ان کو پھیلایا جائے، ان کو رواج دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے ایک مثالی مملکت یعنی ایک مثالی ملک جو ہے بنا کر اس کا نمونہ دنیا کو فراہم کیا جائے، اس کے سامنے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا یعنی بہت ناپسند ان کو آیا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پرخلوص قیادت یعنی سچی رہنمائی، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم لگاتار کام کرنا، مسلسل کام کرنا کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا، یعنی پاکستان قائم ہو گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ پیش نظر رکھنا یعنی مد نظر رکھنا، اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر یعنی فرقوں سے اوپر ہو کر، فرقہ پرستی نہیں کرنی، گروہ بندی نہیں کرنی، اس سے الگ ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود یعنی بہتری اور بھلائی کے لیے کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو۔ جی کل ہم نے جتنی ریڈنگ کی تھی
اس میں ہم نے 44 میننگس کو کور کیا تھا. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آبجیکٹیو کے ساتھ ساتھ آپ نے الفاظ معنی بھی کرنے ہیں کیونکہ نثر پارہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے. 44 الفاظ معنی تھے کل والے آبجیکٹیو کے ساتھ. اب نیکسٹ جو ہے 45 سے حجاز سے شروع کر رہے ہیں ہم اور 45 سے سٹارٹ کر کے اینڈ تک ہم اس کو لے کے چلیں گے. لاسٹ میننگ جو ہے ہمارا وہ ہے 94 آئی تھنک سو ہے. ہاں جی 94 امتیاز تک نہیں 95 بھی ہے پر عظمت. 95 45 سے سٹارٹ کر کے اور 95 میننگ تک آپ جائیں گے. جتنا آپ نے بقیہ حصہ پڑھا ہے اس سارے کے الفاظ معنی آپ لوگوں کو کمپوز فارم میں پرووائڈ کر دیے گئے ہیں. آپ آبجیکٹیو کے ساتھ اس کو پریپیئر کریں گے. آپ نے پیج نمبر 23 ریمیننگ پارٹ جو تھا 24 اور 25 کا آبجیکٹیو اور ساتھ میں اس کے ورڈ میننگ جو ہیں اس کے لرننگ کرنی ہے. لیکچر نمبر 11 کی ڈائری آپ کی.